جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بنی الاسلام علی خمس، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر رکھی گئی ہے۔ نمبر 1، کلمہ لا الہ الا اللہ کی گواہی دینا، نماز کو قائم کرنا، رمضان کے روزے رکھنا اور زکوٰۃ ادا کرنا۔ جس کو اللہ نے طاقت استطاعت دی ہے، صاحب حیثیت صاحب نصاب ہے، اس کے لیے بیت اللہ کا حج کرنا۔ تو آج نماز کے اوپر بات کرنے کا ارادہ ہے۔ نماز وہ چیز ہے جو اللہ نے قرآن کے اندر ایمان کے بعد نماز کا ذکر کیا ہے۔ میں اور آپ قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں، سورہ فاتحہ کے بعد سورہ بقرہ شروع ہوتی ہے۔ سورہ بقرہ کی ابتدا ہے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ کتاب ایسی ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں۔ سورہ بقرہ کی ابتدا کے اندر اللہ نے وہ بات ذکر کر دی جس کو اندر اتار لینے کے بعد پورے قرآن پر کو سمجھنا اور عمل کرنا آسان ہو جائے گا۔ وہ کیا بات ہے؟ فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس قرآن کو پڑھو لیکن دل سے شک نکال دو۔ جس نے قرآن کو شک و شبے کے ساتھ پڑھا، قرآن کو شک و شبے کے ساتھ بغیر کسی یقین کے قرآن کو سمجھنا چاہا، وہ آدمی گمراہ تو ہو جائے گا، ہدایت پر نہیں آئے گا۔ تو معلوم یہ ہوا جب بھی ہم کسی اللہ والے کسی عالم دین کے بیان میں جائیں، اپنے دل سے شکوک و شبہات نکال دیں۔ یہ دیکھیں علماء حق ہے، اہل حق عالم بیان کر رہا ہے، ہم اہل حق جماعت سے جڑے ہیں، تو بالکل اطمینان قلب کے ساتھ دل کی گہرائیوں سے جب اس بات کو سنیں گے تو انشاءاللہ فائدہ ہوگا، ورنہ بیان تو ہو جائے گا اور ہماری حاضری بھی لگ جائے گی، ثواب بھی مل جائے گا، لیکن عمل کی توفیق نہیں ملے گی۔ تو یہ جو ایک ضمنی بات آ گئی، تو اس میں آگے فرمایا ھدی للمتقین، یہ قرآن متقیوں کے لیے ہدایت ہے۔ اللہ متقی لوگ کون ہیں؟ فرمایا الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ، متقی لوگ وہ ہیں جو غیب پر ایمان لے کر آتے ہیں بن دیکھے، اللہ کو نہیں دیکھا، نبی کو نہیں دیکھا، فرشتوں کو نہیں دیکھا، جنت و جہنم کو نہیں دیکھا۔ صحابہ نے نبی کو دیکھا تھا، لیکن ہم اس نعمت سے محروم ہیں، نہ اللہ کو دیکھا، نہ فرشتوں کو دیکھا، کسی چیز کو نہیں دیکھا، اور بن دیکھے ایمان لے کر آئے۔ الحمدللہ ہمارے پاس پہلی صفت تو موجود ہے۔ فرمایا دوسری صفت وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، کہ وہ نماز کو قائم کرتے ہیں۔ اللہ اکبر، نماز پڑھنا یہ کوئی معمولی چیز نہیں، بلکہ متقیوں کی صفات بیان کی جا رہی ہے۔ نماز پڑھنا الگ ہے، نماز کو قائم کرنا الگ ہے۔ اللہ ہمیں نماز قائم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نماز کس طرح پڑھنی ہے؟ نماز میں اس کے سنت، فرائض، واجبات، مستحبات، ان تمام چیزوں کی رعایت کر لینے کے بعد جب نماز پڑھی جائے تو اس نماز کو کہتے ہیں یہ نماز اس نے قائم کری ہے۔ ہاں، یہ نماز ہمارے مسائل حل کرے گی۔ یہ نماز اگر بن گئی، زندگی بن گئی۔ جس کی نماز جاندار، اس کی زندگی شاندار۔ ایک جگہ اللہ پاک فرماتے ہیں الذین هم علی صلاتہم دائمون، ایمان والوں کو بتا رہے ہیں کہ ایمان والے کون ہوتے ہیں؟ الا المصلین، ایمان والے وہ نمازی ہوتے ہیں جو اللہ کے خاص بندے ہیں، وہ نمازی ہیں۔ اور کیا کرتے ہیں؟ الذین هم علی صلاتہم دائمون، نمازی ہونے کے ساتھ ساتھ وہ پابندی کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں، کبھی پڑھی ہو کبھی نہ پڑھی، رمضان میں پڑھی ہو جمعے کو پڑھی، یہ کوئی نمازی نہیں۔ فرمایا اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ نمازی وہ ہے جو نماز کے اوپر مداومت کرتے ہیں پابندی کے ساتھ۔ والذین هم علی صلاتہم یحافظون، اور نماز کی پابندی بھی کرتے ہیں اور نماز کی حفاظت بھی کرتے ہیں، نماز کے فرائض، واجبات، سنت اور نماز کے وقت کا خیال رکھتے ہیں کہ کس وقت میں کون سی نماز پڑھنی ہے۔ ان لوگوں کے متعلق قرآن کہتا ہے اولئک فی جنات مکرمون، یہ صفات کچھ اور صفات بھی بیان کری ہیں جس کے اندر یہ صفات موجود ہوں گی۔ فرمایا یہ جنت میں جائیں گے، اور صرف جنت میں عام لوگوں کی طرح نہیں، بلکہ فی جنات مکرمون،
جنت کے اندر ان کو عزت دی جائے گی، ان کی مہمانی کی جائے گی۔ اسی طرح نماز کے متعلق اللہ رب العزت 18ویں پارے میں فرماتے ہیں قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، فرمایا ایمان والے کامیاب ہو گئے۔ اللہ اکبر۔ ایک وہ آدمی ہے جس کے کامیاب ہونے کا میرا اور آپ کا تصور ہے کہ کامیابی کی نشانی ہے، اور ایک وہ کامیابی ہے جس کامیابی کو اللہ فرمائے۔ اللہ نے فرمایا کہ ایمان والے کامیاب ہو گئے۔ اللہ کون سے ایمان والے؟ کچھ وضاحت فرمایا وہ ایمان والے کامیاب ہو گئے جن کی نمازوں میں خشوع تھا۔ اللہ اکبر۔ نماز ایک عام نمازی ہے، ایک وہ نمازی ہے جس کی نماز کے اندر اللہ کا ڈر ہے، میں اللہ کے سامنے کھڑا ہوں، توجہ سے پڑھ رہا ہے۔ والذین هم، اور وہ اسی طرح دوسری آیت میں فرمایا وہ نماز پہ پابندی کرتے ہیں۔ اولئک هم الوارثون، قرآن نے کہا یہ نماز ایک معمولی چیز نہیں بلکہ نماز کی پابندی کرنے والے، نماز کے اوپر حفاظت کرنے والے، اولئک هم الوارثون، یہ جنت کے وارث ہوں گے۔ اور صرف جنت نہیں، الذین یرثون الفردوس، یہ تو جنت الفردوس کے مالک ہوں گے۔ اللہ اکبر۔ ایک آدمی کو کوئی محل مل جائے لیکن ہمیشہ کے لیے نہ ملے، فرمایا نہیں انہیں جنت ملے گی، اور جنت میں ایسے ملے گی ہم فیہا خالدون، وہ جنت میں ہمیشہ رہیں گے۔ تو معزز خواتین، آج ہم یہ عزم کریں ہماری نماز تو ہم پڑھتے ہیں لیکن نماز کو جاندار بنانا ہے، نماز کو شاندار بنانا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا الصلاۃ عماد الدین ومن اقامها فقد اقام الدین، نماز دین کا ستون ہے، جس نے نماز کو قائم کیا اس نے دین کو قائم کیا۔ ومن ترکها فقد هدم الدین، جس نے نماز کو چھوڑ دیا اس نے دین کو ڈھا دیا۔ اللہ اکبر۔ تو یہ نماز ایسی معمولی چیز نہیں بلکہ نماز کی بڑی اہمیت ہے۔ ہاں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے جو احکامات دیے وہ دنیا میں دیے، زمین پہ نازل ہوئے ہیں احکامات، لیکن جب نماز کی دینے کی باری آئی اللہ نے اپنے پیغمبر کو زمین سے مسجد حرام سے بیت المقدس سے آسمان، اور آسمانوں سے سارے آسمان پار کرائے، 7واں آسمان پار کرایا، اور اس کے بعد سدرۃ المنتہا جہاں پر جبریل علیہ السلام کہتے ہیں یا رسول اللہ میری بس ہے، میں اس سے آگے جاؤں گا تو جل جاؤں گا، لیکن محبوب پیغمبر نے وہ مقام بھی طے کرا، اور اس کو طے کر لینے کے بعد اللہ کے عرش پر پہنچے، اللہ کے قریب ہوئے۔ کتنے قریب ہوئے؟ فکان قاب قوسین او ادنا، وہ بہت زیادہ نبی کے قریب، اللہ کے قریب ہو گئے۔ اللہ نے وہاں محبوب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے راز و نیاز کی باتیں کریں تو وہاں پر اللہ نے اپنے محبوب پیغمبر کو ایک تحفہ دیا تھا۔ اللہ اکبر۔ کیا تحفہ تھا؟ وہ 50 نمازوں کا تحفہ دیا۔ یہ 50 نمازیں آپ کی امت کے لیے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خوشی لے کر آ رہے ہیں، راستے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام ملتے ہیں، ارے میری امت میں 3 نمازیں تھیں، وہ 3 نہ پڑھ سکے، یہ 50 کیسے پڑھیں گے؟ کم کروا لیں۔ لمبا واقعہ ہے۔ حضور اللہ کی دربار میں جاتے ہیں، کمی کی درخواست کرتے ہیں، 5 کم ہو جاتی ہیں، پھر دوبارہ آتے ہیں، حضرت موسیٰ دوبارہ بھیجتے ہیں، بار ایسا کر لینے سے بالآخر 45 نمازیں معاف ہو گئیں اور 5 نمازیں بچیں۔ حضرت موسیٰ نے کہا دوبارہ جاؤ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حیا آ گئی کہ 5 کم ہو رہی ہیں، اگر یہ 5 بھی کم ہو گئی تو کیا فائدہ، اللہ نے تحفہ دیا تو میں نے سارا معاف کرا لیا۔ کہا اب نہیں جاتا۔ اللہ کی طرف سے آواز آئی ہے تو یہ 5 نمازیں لیکن ثواب 50 نمازوں کا ہے، ثواب 50 نمازوں کا ہے۔ تو بات یہ عرض کر رہا تھا کہ معراج کے موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خاص تحفہ ملا، وہ نماز کا تحفہ تھا۔ اسی وجہ سے بزرگوں نے فرمایا ہے الصلاۃ معراج المومن، یہ نماز مومن کی معراج ہے، یعنی اللہ نے نبیوں کو معراج کرائی ہے۔ ہاں، نبیوں کو معراج کرائی ہے، ہر نبی کو معراج کرائی ہے، جس کا جیسا مرتبہ تھا اللہ نے ویسے معراج کرائی ہے۔ معراج کا مطلب اللہ کے قریب ہونا، معراج کا مطلب کہ روحانی طور پہ ترقی کرنا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈالا گیا، خلوت میں تھے، تنہائی میں تھے، لیکن اللہ نے معراج کرائی۔
کنویں میں ڈال کر یوسف کا مقام بڑھایا ہے، تو حضرت اسماعیل کو چھری کے نیچے لٹا کر اس کو معراج کرائی ہے، ان کا مقام بڑھایا ہے، حضرت یونس کو مچھلی کے پیٹ میں ڈال کر ساری مخلوق سے ہٹا کر اپنی طرف متوجہ کر کے انہیں معراج کرائی ہے، ان کا مقام بڑھایا ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پہ بلا کر ان سے ہم کلام ہو کر انہیں معراج کرائی ہے، ہر نبی کو معراج کرائی ہے۔ جب میرے اور آپ کے محبوب پیغمبر محمد الرسول اللہ سب کے دیجئے صلی اللہ علیہ وسلم کی باری آئی تو اللہ نے معراج کرائی، ان کو آسمانوں سے اوپر بلایا، نبی کا مقام بلند و بالا تھا، سب کی معراج زمین پہ ہوئی، محبوب کی صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج آسمانوں پہ ہوئی تو اللہ نے اوپر ان کو بلایا، وہاں معراج کرائی ہے۔ اللہ یہ تو تیرے نبیوں کی معراج تھی، تیرے نبیوں کے غلاموں کی معراج کیا ہوگی؟ فرمایا الصلاۃ معراج المومن، ہاں ان بندوں کی بھی معراج ہے، ان کی معراج نماز ہے، نماز ہے۔ فرمایا الساجد یسجد بین قدمی الرحمن، سجدہ کرنے والا رحمان کے قدموں پر سجدہ کرتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ ہمیں اس کی سمجھ دے دے۔ رحمان کے اللہ کے قدموں کے آگے گر جانا، اللہ کے قدموں پہ گر گڑانا، اپنی پیشانی کو وہاں رگڑنا، اس کے سامنے ٹیک دینا اور سبحان ربی الاعلی، اللہ اکبر، اس کی حقیقت سمجھ میں آ جائے، ہمارے مسئلے حل ہو جائے۔ اللہ کے دربار میں آ گیا، اللہ کے قدموں میں گر گیا، اب اس کریم کی پاکی بیان کرتا ہے، سبحان ربی الاعلی، اے میرے رب جو بلند و بالا ہے، آپ ہر کمزوری سے پاک ہیں، آپ ہر عیب سے پاک، ہر کمزوری سے پاک ہیں۔ بتاؤ ہمارے پاؤں پہ گر کے کوئی آدمی معافی مانگے تو دل نرم ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ اور وہ اللہ جو 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والا ہے، کوئی اس کے قدموں میں گر کے اس کی بڑائی بیان کرے تو کیا اللہ کی رحمت کو جوش نہ آئے گا؟ ہاں، اللہ کی رحمت کو جوش آئے گا۔ اللہ اکبر، یہ ایک سجدہ جو تجھے گرا لگتا ہے، یہ ایک سجدہ جو تجھے گرا لگتا ہے، دیتا ہے نجات ہزاروں سجدوں سے۔ اگر اللہ کو سجدہ کرنے کی حقیقت معلوم ہو گئی، اس توجہ سے سجدہ کر لیا، پھر مخلوق کے آگے جھکنا نہیں پڑے گا، مخلوق سے امید لگانی نہیں پڑے گی۔ بڑے سے بڑا مسئلہ آ جائے، کوئی دھمکیاں دے دے، خاندان برادری مخالفت پہ آ جائے، حکومت وقت مخالفت پہ آ جائے، اسے پتہ ہے میرا اللہ جس کے آگے میں گروں گی وہ سب سے بڑا پاور والا ہے۔ تو یہ اللہ کی بندی رات کا انتظار کرے گی، جب بادشاہان بھی سو جاتے ہیں، جب اپنے اور بیگانے سب سو جاتے ہیں، اس خلوت میں اٹھ کر، اس تنہائی کے اندر اٹھ کر، جسے اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں معلوم ہوگا، اور وہاں اللہ کو سجدہ کر کے اللہ سے آہو بکا جب کی جائے گی تو بتاؤ اس اللہ کی رحمت کو جوش نہیں آئے گا؟ 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والا، ماں سمجھتی ہے ماں کو اپنے بچے سے کتنی محبت ہوتی ہے، میرا اللہ ایسی 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے۔ کتنا زیادہ یہ بھی نہیں معلوم، بہت زیادہ محبت کرتا ہے۔ ہاں، نماز بن جائے، نماز کی حقیقت کھل جائے، سارے مسئلے حل ہو جائیں گے۔ تو اس نماز کو سیکھنا بھی ہے۔ آج ہم نماز پڑھتے ہیں، اگر نماز نہ پڑھیں گے میرا اللہ ناراض ہو جائے گا، گناہ ملے گا، یہ بھی اچھی بات ہے، لیکن اصل تو یہ ہے نماز کی وہ لذت مل جائے۔ اگر ہمیں معلوم ہو جائے کہ نماز پڑھنے نہ پڑھنے پہ جنت جہنم نہیں ہے بالفرض، تو آدمی یہ کہے لیکن نماز والی لذت تو ہمیں پھر بھی حاصل کرنی ہے۔ ایک بزرگ کے انتقال کا وقت ہوا، انتقال ہو گیا، لوگوں نے اٹھا کر قبر میں دفنایا، جب سلپ وغیرہ رکھ دیے، کسی کا کوئی سامان گر گیا تھا، کہا میرا وہ سامان تو رہ گیا، تو دوبارہ سلپ اٹھا کر نکالنا چاہا تو دیکھا وہ مردہ، وہ لاش کھڑی ہو کر نماز کی حالت میں ہے۔ سب دیکھ کے حیران ہو گئے،
خیر خاموشی سے قبر کو بند کرا، گھر پر آ کر پوچھا بھائی یہ کیا ماجرا ہے کہ اس آدمی کو ہم نے قبر میں نماز پڑھتا ہوا دیکھا ہے، کوئی خاص عمل؟ گھر والوں نے بتایا یہ اللہ والا یہ دعائیں مانگتا تھا، اللہ کسی کو قبر کے اندر اگر نماز پڑھنے کی اجازت مل سکتی ہو تو مجھے بھی اجازت دے دے، میں بھی قبر کے اندر نماز پڑھوں گا۔ نماز میں اتنی لذت کہ آدمی مرنے کے بعد ثواب نہیں ملے گا، قبر میں نماز پڑھنے کا کوئی ثواب نہیں ہے، قبر کے اندر کسی کام کا ثواب نہیں ملے گا، لیکن قبر میں نماز آدمی لذت کے لیے پڑھ رہا ہے۔ الانبیاء احیاء فی قبورہم یصلون، ہمارا عقیدہ ہے کہ انبیاء علیہم السلام اپنی قبر مبارک میں زندہ ہیں اور وہ نماز بھی پڑھتے ہیں۔ یہ نماز کہیں کی ہے؟ یہ نماز اللہ سے اللہ کے قرب کی لذت حاصل کرنے کی ہے، اللہ کی محبت کے اندر خلوت کے اندر بھی نماز کی چاہت ہو رہی ہے۔